بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جس کا آج ہم سبق نمبر 52 شروع کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے زکوٰۃ کے متفرق مسائل۔ یعنی یہاں تک جو ہم نے زکوٰۃ کے مسائل پڑھے وہ کسی نہ کسی ایک موضوع پر مسائل بیان کیے ہیں، مثلا کہ گیہوں، جو، کھجور اور کشمش کی زکوٰۃ، سونے چاندی کی زکوٰۃ، یا مثلا حیوانات میں سے گائے کی زکوٰۃ، بھیڑ کی زکوٰۃ، بکری کی زکوٰۃ، مال تجارت کی زکوٰۃ یا ان کے شرائط۔ یہاں سے جو مسائل بیان کر رہے ہیں وہ متفرق مسائل ہیں، یعنی اجتماعی مسائل کے جس میں سارے جو پہلے بیان ہو چکے ہیں مسائل، ان میں سے کسی کے متعلق بھی مسئلہ اس میں آ سکتا ہے۔ تو آج مسئلہ نمبر 1923، انسان گیہوں اور جو کو بھوسے سے الگ کرنے کے موقع پر اور کھجور اور انگور کے خشک ہونے کے وقت زکوٰۃ فقیر کو دے دے یا اپنے مال سے علیحدہ کر دے، اور ضروری ہے کہ سونے چاندی، گائے، بھیڑ اور اونٹ کی زکوٰۃ 11 مہینے ختم ہونے کے بعد فقیر کو دے یا اپنے مال سے علیحدہ کر دے۔ یہاں پہ اس مسئلے میں بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کس وقت الگ کرنی چاہیے، یعنی کس وقت زکوٰۃ دینی چاہیے، کن چیزوں میں سے کس وقت زکوٰۃ نکال کر دینی چاہیے۔ کہہ رہے کہ گیہوں اور جو کو بھوسے سے الگ کرنے کے موقع پر، یعنی جب گیہوں اور جو کی کٹائی ہو جائے اور وہ سوکھ جائیں اور اس کے بعد ان کو آج کل کے زمانے مشین کے ذریعے سے اور گزشتہ زمانوں میں بیلوں وغیرہ کے ذریعے سے دانے اور بھوسے کو الگ کیا جاتا تھا، تو اس کو الگ کرنے کے موقع پر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور کھجور اور انگور کے خشک ہونے کے وقت زکوٰۃ فقیر کو دے دے، اور کھجور اور انگور جب خشک ہو کے کشمش بن جائے، کھجور جب خشک ہو کے چھوارا بن جائے، تو اس صورت میں زکوٰۃ فقیر کو دے دے یا اپنے مال سے علیحدہ کر دے۔ اگر اسی وقت فقیر کو ادا نہیں کرتا تو اپنے مال سے الگ کر لے کہ اتنی زکوٰۃ مجھ پر ہوتی ہے، یہ میں اتنی زکوٰۃ جو ہے وہ الگ کر لیتا ہوں۔ اور ضروری ہے کہ سونے چاندی، گائے، بھیڑ اور اونٹ کی زکوٰۃ 11 مہینے ختم ہونے کے بعد فقیر کو دے۔ یہ چیزیں ان کے لیے موارد بتائے کہ ان کے لیے خشک ہونا، گیہوں اور جو کے لیے بھوسے سے الگ ہونا، لیکن سونے چاندی، گائے، بھیڑ اور اونٹ کی زکوٰۃ جو ہے وہ یہ چیزیں اگر 11 مہینے اس کے پاس رہیں اور 11 مہینے مکمل ہو جائیں تو اسے زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ ختم ہونے کے بعد فقیر کو دے، 11 مہینے گزر جائے تو فقیر کو دے دے۔ اگر وہ فقیر کو نہیں دیتا تو یا اپنے مال سے علیحدہ کر دے، اپنے مال سے علیحدہ کر کے رکھ دے کہ اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، میں اس کو جدا کرتا ہوں، یہ جو ہے زکوٰۃ کے طور پر ادا کروں گا۔ تو یا تو ادا کر دے یا الگ کر کے رکھے تاکہ وہ زکوٰۃ کے طور پر بعد میں ادا کر۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1924، زکوٰۃ علیحدہ کرنے کے بعد ایک شخص کے لیے
لازم نہیں کہ اسے فوراً مستحق شخص کو دے دے. کہہ رہے ہیں کہ جب زکوٰۃ الگ ہو جائے، زکوٰۃ واجب ہو جائے اور اس نے علیحدہ کر دی، اب الگ کرنے کے بعد یہ لازم نہیں ہے کہ فوراً جا کر مستحق کو دے دے، نہیں، بلکہ اس نے الگ کر کے رکھ دی. اب اگر عقلی اغراض اور مقاصد کی بنا پر تاخیر کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. مثلا ایسا کوئی زیادہ مستحق ہے، عقلی طور پر کوئی زیادہ مستحق ہے، اس کو دینا چاہتا ہے، یا کوئی اور مقصد ہو کہ جس کی وجہ سے اگر وہ تاخیر کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ تاخیر کر سکتا ہے، فوراً مستحق کے حوالے کرنا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ علیحدہ کرنے کے بعد لازم نہیں ہے کہ فوراً مستحق کے حوالے کرے، بلکہ جب بھی وہ چاہے بعد میں اسے دے سکتا ہے. مسئلہ نمبر 1925. جو شخص زکوٰۃ مستحق شخص کو پہنچا سکتا ہو، اگر وہ اسے زکوٰۃ نہ پہنچائے اور اس کے کوتاہی برتنے کی وجہ سے مال زکوٰۃ تلف ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا عوض دے. کہہ رہے ہیں کہ مثلا کسی شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، وہ مستحق تک اسی وقت پہنچا سکتا تھا لیکن اس نے مستحق تک نہیں پہنچائی، اور اس کی کوتاہی برتنے کی وجہ سے مال زکوٰۃ تلف ہو جائے، اس کی سستی کی وجہ سے، اس کی کوتاہی کی وجہ سے مال جو ہے وہ تلف ہو گیا. اب کیا کرے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس کا عوض دینا ضروری ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب زکوٰۃ واجب ہوئی تھی مستحق شخص موجود تھا، اسے ادا کر دینی چاہیے تھی، لیکن اس نے سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے اس نے ادا نہیں کی. اب جب تلف ہو جائے تو وہ ذمہ دار خود ہوگا، اس وجہ سے اسے اس کا عوض دینا پڑے گا. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1926. جو شخص زکوٰۃ مستحق تک پہنچا سکتا ہو، اگر وہ اسے زکوٰۃ نہ پہنچائے اور مال زکوٰۃ حفاظت کرنے کے باوجود تلف ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر کی کوئی صحیح وجہ نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کا عوض دے. پہلے والے مسئلے کی طرح ہی ہے، البتہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ اگر مستحق تک پہنچا سکتا تھا، اس نے زکوٰۃ نہیں پہنچائی اور مال زکوٰۃ کی حفاظت کرنے کے باوجود اس نے کوتاہی نہیں کی، حفاظت کرنے میں کوتاہی، حفاظت کرنے کے باوجود وہ مال تلف ہو گیا، تو زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر کی کوئی صحیح وجہ نہ ہو. جو مستحق موجود تھا اس کے باوجود اس نے زکوٰۃ دینے میں تاخیر کی. اب تاخیر کی وجہ کیا تھی؟ ہم دیکھیں گے کہ تاخیر کرنے کی وجہ کیا تھی. اگر تاخیر کرنے کی وجہ کوئی معقول ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تاخیر کرنے کی وجہ کوئی معقول نہ ہو، صحیح وجہ نہ ہو، تو ضروری ہے کہ اس کا عوض دے، اسے اس کا عوض دینا پڑے گا، اگرچہ اس نے کوتاہی نہ بھی برتی ہو اس کی حفاظت کرنے میں. لیکن اگر تاخیر کرنے کی کوئی صحیح وجہ تھی، اگر اس نے جو تاخیر کی ہے اس کی کوئی ٹھوس، کوئی صحیح حقیقی وجہ تھی، مثلا یہ خود مثال دے رہے ہیں کہ مثلا ایک خاص فقیر اس کی نظر میں تھا یا تھوڑا تھوڑا کر کے فقراء کو دینا چاہتا تھا، تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا ضامن ہے. پہلے والے مسئلے میں کہ پہلی والی صورت میں ہر صورت میں ضامن ہے، اس کا عوض دینا پڑے گا،
لیکن کہہ رہے کہ دوسری صورت میں بھی اگر ایسی کوئی وجہ ہو، مثلا کوئی خاص فقیر ہو، اب کوئی خاص فقیر ڈھونڈنے کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہے، یا تو مثلا اس نے اپنے ذہن میں سوچا کہ ایک دفعہ کسی فقیر کو دوں گا تو ایک دفعہ ہو جائے گا، میں تھوڑا تھوڑا کر کے فقراء کے درمیان میں تقسیم کروں گا، تو کہہ رہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر وہ پھر بھی ضامن ہے، اسے اس کا عوض دینا چاہیے مگر احتیاط واجب کی بنا پر، یعنی اگر کسی اور مجتہد کی اور رائے ہے تو اس پر بھی ہم رجوع اس کی طرف بھی کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1927۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ عین اسی مال سے ادا کر دے جو باقی ماندہ مال میں تصرف کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر عین اسی میں سے مثلا گیہوں پہ زکوٰۃ واجب ہوئی، اس نے گیہوں سے زکوٰۃ ادا کر دی تو باقی ماندہ مال جو ہے مثلا 100 من اس کے پاس تھے، اس میں سے جتنی بھی زکوٰۃ ہوتی تھی اس نے گیہوں میں سے ادا کر دی، یا مثلا 40 بکریاں تھی، اس میں سے ایک بکری اس نے دے دی، تو باقی ماندہ جو مال ہے، جو بکریاں ہیں، جو گیہوں ہے، جو چیز بھی ہے، جس جنس پر بھی زکوٰۃ اس نے ادا کی ہے، جو باقی ماندہ ہے اس میں وہ تصرف کر سکتا ہے، ان کو استعمال میں لا سکتا ہے۔ اور اگر وہ زکوٰۃ اپنے کسی دوسرے مال سے ادا کر دے تو پورے مال میں تصرف کر سکتا ہے۔ کہنے کہ اگر مثلا 40 بکریوں پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، اب اس نے وہ 40 بکریاں وہیں پر باقی ہیں، اس نے زکوٰۃ جو ہے وہ کسی اور بکری کے ذریعے سے ادا کر دی، تو کہہ رہے ہیں کہ اب جو باقی 40 بچی ہیں بکریاں جو پہلے والی ہیں جن پر زکوٰۃ واجب تھی، ان ساری بکریوں میں وہ تصرف کر سکتا ہے۔ یا مثلا گیہوں 100 من ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی، اس میں سے اس نے 1 کلو بھی نہیں نکالا، 100 من کے 100 من باقی ہیں، جتنی زکوٰۃ بنتی تھی اس نے دوسرے کسی گیہوں سے ادا کر دی، تو اب کہہ رہے ہیں کہ اسے اگر اس نے ادا کر دی تو جو مال پورے کا پورا ہے، یعنی 100 من کا 100 من، ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ جتنا الگ کر کے باقی میں تصرف کرے، نہیں، بلکہ جب زکوٰۃ ادا ہو گئی تو جو 100 من کا 100 من ہے اس میں وہ تصرف کر سکتا ہے، اسے اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1928۔ انسان نے جو مال زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کیا ہو اسے اپنے لیے اٹھا کر اس کی جگہ کوئی دوسری چیز نہیں رکھ سکتا۔ مثلا اگر اس نے کوئی گیہوں الگ کر لیا ہے کہ یہ میں زکوٰۃ کے طور پر دے رہا ہوں، اب اس گیہوں کی جگہ پر وہ گیہوں اپنے پاس رکھ کر اس کے بدلے میں کوئی اور چیز نہیں دے سکتا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے مخصوص کر دیا ہے، معین کر دیا ہے، علیحدہ کر دیا ہے کہ یہ میں زکوٰۃ کے طور پر دے رہا ہوں، تو اب اس کی جگہ دوسری چیز کو نہیں رکھ سکتا۔ اس وجہ سے جو اس نے الگ کیا ہے وہی اسے ادا کر دینا چاہیے، تو زکوٰۃ صحیح ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔